بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ یہ ہمارے یمن کے ایک ٹرپ کے سلسلے میں ہے۔ جب میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں ایک اچھے صحت افزا اور خوبصورت شہر ابہا کے علاقے میں فیلڈ ورک کے سلسلے میں جایا کرتا تھا، اور یہاں سے یمن کا بارڈر بہت ہی قریب ہے، اور جب اونچے پہاڑوں سے ہم یمن کی طرف بائناکولر یعنی دوربین میں دیکھتے تھے تو یمن کے پہاڑ صاف نظر آتے تھے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ یمن کا کوئی ٹرپ لگایا جائے۔ اس وقت جب سعودی عرب میں تھا یہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اسلام آباد میں جب میں مقیم تھا تو 2012 میں یہ خواہش اچانک غیر متوقع طور پہ پوری ہونے لگی۔ یمن کا ایک صوبہ ہے جس کو حضرموت کہتے ہیں، اور اس کا دارالخلافہ ہے صوبے کا جس کو مکلا کہتے ہیں۔ وہاں کے ایک بزنس گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ یونیورسٹی بنائی جائے، اور اس کے لیے ان کو شاید خیال آیا کہ پاکستان کی خدمات حاصل کی جائے۔ تو اس گروپ نے چیمبر آف کامرس، حضرموت چیمبر آف کامرس کے تھرو وہاں پہ مقیم صنعا جو کہ یمن کا دارالخلافہ ہے، ہمارے ایمبیسیڈر سے رابطہ کیا جن کا نام ہے عرفان یوسف شامی، اور ان کو یہ خواہش ظاہر کی ان رائٹنگ کہ ہم پاکستانی کسی گروپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ آ کے یونیورسٹی قائم کریں۔ ایمبیسیڈر صاحب یعنی ایمبیسی نے ہمارے HSC سے رابطہ کیا، اور چونکہ اس زمانے میں ہمارا نام HSC میں تھا کہ ہم نے بحریہ یونیورسٹی بنائی ہے، وہ تو پورا ایک ٹیم تھی، لیکن اس میں خاص کر جو اس ٹیم کا ہیڈ تھا جناب ایڈمرل مسعود بیابانی صاحب، اور باقی ایکیڈمک کام کے لیے میرا نام بھی HSC میں تھا، تو انہوں نے رابطہ قائم کیا ایڈمرل صاحب سے، اور پھر ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ یہ پروجیکٹ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو یمن بلایا جا سکتا ہے۔ ہم نے خواہش ظاہر کی اور پھر ہمیں یہاں یمن بلایا گیا۔ ہمیں انویٹیشن ملی اسی حضرموت چیمبر آف کامرس کے چیئرمین کی طرف سے، جس ٹرپ کا سارا خرچہ اور ٹکٹس وغیرہ بھی انہوں نے پے کرنا تھا، اور ہمیں ویزا بھی مل گیا اسی چیمبر آف کامرس کے لیٹر کی وجہ سے، اور ہم 10 جولائی 2012 کو ہم براستہ دبئی یمن کے لیے روانہ ہوئے، اور ہم وہاں پہ مکلا پہنچے جو اس صوبے کا دارالخلافہ ہے۔ مکلا ایئرپورٹ پہ جناب ایمبیسیڈر صاحب ہمارے شامی صاحب بھی موجود تھے، اور چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی موجود تھے، اور پولیس وغیرہ ڈپارٹمنٹ کے بھی موجود تھے۔ ہمیں VIP طریقے سے ریسیو کیا گیا، اور ہمیں ہمارا ویزا وغیرہ پاسپورٹ سب کچھ انہوں نے چیک کر کے ہمیں انٹری لگا دی۔ جب باہر نکلے تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی ایک چیخ بہت ابھری ہوئی تھی، جیسے لگ رہا تھا کہ اس نے شاید ٹینس کا بال یا اخروٹ منہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اور میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کو کینسر ہوگا، اس لیے اس کا منہ اس طرف سجا ہوا ہے۔ لیکن جب باہر دیکھا ادھر ادھر تو کئی لوگ زیادہ تر مجھے اسی طرح نظر آئے۔ پھر مجھے خیال آیا حقیقت میں یہ کیا چیز ہے۔ حقیقت میں جب میں سعودی عرب میں تھا تو ہمارے ایک کولیگ تھے، سینئر پروفیسر، مصر کے رہنے والے تھے، اور چونکہ عرب ورلڈ میں کافی مشہور تھے تو اکثر عرب ورلڈ میں کانفرنس وغیرہ میٹنگز کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ قصہ سنایا کہ یمن میں آتا جاتا ہوں
وہاں بھی کافی غربت ہے، اور وہاں کے لوگ ایک نشہ کرتے ہیں، ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو وہ ایک گولا سا بنا کے منہ میں رکھتے ہیں، جس سے وہ سارا دن دھت رہتے ہیں، اور خاص کر گرمیوں میں دوپہر کے کھانے کے بعد تو وہ ضرور یہ نشہ کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شام کو یا عصر کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی بزنس دکانوں وغیرہ پہ کام پہ آتے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی چیز ہے۔ بعد میں جب لوگوں سے وہاں پہ یمن میں بات چیت ہوئی تو اس کو وہاں گھات کہتے ہیں، اور پھر میں نے اس کا انگلش بھی ڈھونڈا تو بوٹانیکل نیم ہے اس کا کھاتا ایڈولس۔ تو یہ ایک بوٹی ہوتی ہے جو اس منہ میں رکھتے ہیں اکثر لوگ۔ پہلے یہ پہاڑوں میں وائلڈ اگتی تھی، اب وہ وہاں کھیتوں میں فارمز میں بھی اگتی ہے، اور ہر جگہ سبزی کی دکانوں پہ میسر ہوتی ہے، بلکہ بڑے ویگنز پک اپس وغیرہ بھی دیہات سے بھر کے آتے ہیں، اور لوگ یہ خریدتے ہیں، اور ان کی گٹھیاں بنی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں دھنیا کی گٹھیاں بنی ہوتی ہیں۔ تو اس پہ پھر کافی ہم سے بات چیت ہوئی۔ ایڈمرل صاحب نے تو ایک دفعہ ان کے کہنے پہ تھوڑا سا ٹرائی بھی کیا، مجھے بھی کہا گیا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں کوئی نشہ ٹرائی نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ایئرپورٹ سے ہمیں سخت سیکیورٹی، پولیس کی سیکیورٹی میں ہوٹل میں لے جایا گیا۔ ہوٹل میں ہم نے رات گزاری، اور تھوڑی سی بات چیت میں پتہ چلا کہ یہاں سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، اس صوبے میں بھی کافی مسائل ہیں، سپریشن کی موومنٹ چل رہی ہیں، اس لیے ہمیں ایسی سیکیورٹی مہیا کی گئی ہے۔ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم بس ریسٹ کریں، صبح ہم آئیں گے، آپ کو چیمبر آف کامرس کے دفتر لے جائیں گے، وہاں پہ میٹنگ ہوگی، اس سے پہلے آپ خود کہیں باہر نہ نکلیں، اور سب کچھ آپ کو ہوٹل میں اویلیبل ہے، آپ کا لنچ، آپ کا ڈنر، اور آپ کا کل کا بریک فاسٹ، سب کچھ یہیں پہ ہوگا۔ ہم نے اسی طرح کیا۔ دوسرے دن چیمبر آف کامرس کے ریپرزینٹیٹیو آ گئے گاڑیوں میں، اور ہم تیار تھے، ہمیں چیمبر آف کامرس لے جایا گیا۔ باہر نکلے تو حالات مجھے اسی طرح نظر آئے جیسے کہ پاکستان میں، اور دنوں میں بھی پھر جب دیکھا تو اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں اور یمن میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کوئی اچھا حال نہیں ہے، بلکہ برا حال ہے۔ ہر جگہ سگنلز پر غریب بچے، عورتیں بھیک مانگ رہی تھیں، اور چیزیں بیچ رہی تھی، چیزیں بیچنے کے بہانے وہ بھیک مانگتے تھے۔ خاص کر جو میں نے یہاں پاکستان میں نہیں دیکھا، ٹیشو کے ڈبے اٹھائے ہوئے بیچنے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی خریدتا تھا، کوئی نہیں خریدتا تھا۔ ہوٹل سے جب ہم نکلے، ہمارے پیچھے بچے اور عورتوں کا ایک گروپ پیچھے لگ گیا جو بھیک مانگ رہے تھے، لیکن پولیس نے ہمیں سیکیورٹی دی اور ان کو ایک طرف کر دیا، اور ہم گاڑیوں میں بیٹھے اور چلے گئے۔ چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہوئی، صوبے کا گورنر بھی آیا ہوا تھا، اور چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان گروپ سے اور ممبر سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ یونیورسٹی بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، اور جن کے کہنے پہ ہمیں یہ انویٹیشن دی گئی تھی۔ وہاں سے جب ہم فارغ ہوئے تو لنچ کے لیے ہمیں ایک اور ہوٹل لے جایا گیا۔ پولیس کی سیکیورٹی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اور اس دن تو جو اس شہر کا چیف آف پولیس تھا، اس کا جو بھی ٹائٹل عربی میں ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ خود ہی ہمارے ساتھ سیکیورٹی میں موجود تھا، اور اس کے پیچھے اور بھی پولیس کی 2-3 گاڑیاں تھیں۔ ہم راستے میں جب جا رہے تھے تو جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لوگ کھڑے تھے، نعرے لگا رہے تھے عربی میں، اور ہم نے پوچھا بھی تو اس نے کہا یہ یہاں پروٹیسٹ چلتے رہتے ہیں اسی طرح۔ یہ چھوٹے گروپ تھے، لیکن جب ہوٹل میں داخل ہونے لگے تو سامنے ایک بہت بڑا گروپ ہوٹل سے ذرا دور، جس کو پولیس نے روکا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی تھا، کئی لوگوں کے ہاتھوں میں، اور نعرے لگا رہے تھے۔ ہمیں بہت جلدی میں پولیس کی سیکیورٹی میں گاڑیوں سے اتار کر گاڑیاں پارکنگ میں چلی گئیں، اور ہمیں ہوٹل میں داخل کر دیا گیا۔ ہوٹل میں لنچ کا بندوبست تھا، لنچ کر کے کافی دیر
ہم تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے. چیمبر آف کامرس کے بھی وہ گروپ جن کے انیشیٹو پہ ہمیں بلایا گیا تھا وہ بھی تھے اور بھی لوگ تھے. گپ شپ لگائی, اچھا لنچ کیا. جب باہر نکلے تو وہ گروپ جو احتجاج کر رہا تھا وہ ہوٹل کے کافی قریب آ گیا. تو ہمیں اپنے گیسٹ ہوسٹ نے بتایا کہ فکر نہ کریں, یہ کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچائیں گے, اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ہیں, تو پھر یہ بالکل آپ کو اچھی طرح ریسیو کریں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے, ہم آپ کو بحفاظت لے جاتے. گاڑیاں ذرا دور تھیں. ہم ہوٹل کے لابی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو جلدی جانا چاہیے تھا یہاں سے, اور گاڑیوں کو نہیں ہم وہ کرتے, آپ کو بٹھاتے, کیونکہ آگے اور بھی گروپس ہیں. تو ہم آپ مائنڈ نہ کریں, اپنے کسی اور طریقے سے آپ کو سائڈ سٹریٹس میں سے مین روڈ جو کہ ڈبل روڈ اور اچھا خاصا خوبصورت روڈ تھا تو اس میں نہیں لے جا رہے ہیں, اور آپ کو دوسرے روڈ. تو ہمیں پولیس گھیرے میں لے کے, ساتھ وہ چیف آف پولیس بھی تھا, اور ساتھ میں ایک سائیڈ روڈ تھا جس کو سروس روڈ یہاں پہ ہم کہتے ہیں, وہاں لے گئے, اور اس پہ ویگنیں چل رہی تھیں. ایک ویگن آئی, اس میں 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے. پولیس نے اس کو روکا اور زبردستی جو بھی سواریاں تھیں ان کو اتارا, اور ان کو عربی میں کچھ کہا, کچھ ڈانٹا بھی, اور ہمیں کہا آپ مائنڈ نہ کریں, پلیز ویگن میں بیٹھ جائیں. ویگن میں ہم بیٹھ گئے, اور ویگن کی حالت اسی طرح کی تھی جس طرح ہمارے پاکستان کی ویگنوں کی حالت ہے ہر شہر میں, جس میں بھر کے لوگ جاتے ہیں اور ان کے سیٹیں پٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کا انجن بھی دھواں دے رہا ہوتا ہے اور شور اس سے نکل رہا ہوتا ہے. ہم سے بڑی انہوں نے معافیا مانگی کہ بہت افسوس ہے ہم کو اس کنڈیشن میں آپ کو لے جا رہے ہیں, لیکن ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کیونکہ آگے اور بھی لوگ کھڑے تھے جو کہ مظاہرے کر رہے تھے. تو اس لیے ہم آپ کو یہ سائیڈ روڈ سے, سروس روڈ سے لے جا رہے ہیں. وہاں لے جاتے ہوئے گلیوں سے ادھر ادھر کر آ کے ہمیں اپنے ہوٹل میں پہنچایا, اور ہم وہاں پہ بیٹھے رہے. شام کو بھی ایک میٹنگ شیڈیول تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اب وہ کسی اور جگہ پہ شیڈیول ہے, لیکن ہم اس کو یہاں اسی ہوٹل میں شفٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو ہوٹل سے باہر نہیں نکالنا چاہتے کیونکہ کافی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اسی طرح ہوا. شام کی جو میٹنگ تھی وہ بھی ہوٹل میں, ہمارے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اسی ہوٹل میں ہوئی, اور بات چیت ہوئی. اس میں انہوں نے اپنا اور پروپوزل وہ شیئر کیا, اور باتیں ہوئی کیا ہم چاہتے ہیں, کیسی یونیورسٹی چاہتے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستانی ایکسپرٹس یہ یونیورسٹی بنائیں, جس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کو یہاں بلانا پڑا, اور ہر قسم کی تعاون ہم کریں گے وغیرہ وغیرہ جو اس قسم کی میٹنگ میں انیشیلی ہوتی ہیں. تو وہ باتیں ہوئی, اور چونکہ ہمارے سی ویز وغیرہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھی, اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا ہر بندے کے بیک گراؤنڈ کے متعلق, اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک جیولوجسٹ ہوں. تو ان میں سے ایک کچھ سامپل بھی لایا تھا, اور سامپل ہم میرے لیے کہ یہ دیکھو اس میں کچھ میٹالک منرلز تھے, کچھ نان میٹالک, اور خاص کر 2-3 بڑے اچھے سامپل آئرن اور کے تھے, جو کہ سٹیل مل میں آئرن اور استعمال ہوتا ہے, اور اس کی خواہش تھی کہ سٹیل مل بنایا جائے. میں نے وہ سیمپل دے کے پھر اس نے انالیسس بھی کرائے ہوئے تھے وہاں یمن صنعا کے ایک یونیورسٹی سے, اور باہر سے بھی شاید یورپ میں کسی جگہ سے بھی انالیسس سے بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ کافی رچ اور ہے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈپازٹ ہے اور ہم یہ بنانا چاہتے ہیں. اس نے یہ خواہش ظاہر کی, چونکہ میرے اس کے ساتھ گپ شپ ہو گئی تھی, تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہ پروجیکٹ کروں. اور یہ جو لوگ میٹنگز میں آئے ہوئے تھے, صبح بھی چیمبر آف کامرس میں بھی اور بعد میں بھی شام میں بھی, ان میں ایک پاکستانی بزنس مین بھی تھا جو کہ 20-25 سال سے وہاں مقیم تھا اور اچھا خاصا انڈسٹریلسٹ تھا اور وہاں کام کر رہا تھا. وہ بھی میٹنگز میں آتا تھا, اور چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوتے ہوئے اس سے بھی بات چیت ہوئی, اور اس نے مجھے آفر کی, اور یونیورسٹی کی تو آفر تھی, اور یہ آفر کی کہ آپ
آپ یہ پروجیکٹ اپنے ذمہ لے لیں، آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز، تنخواہ وغیرہ سب کچھ دیا جائے گا، آپ کی فیملی سٹیٹس یہاں ہوگی، بہترین قسم کا آپ کو بنگلہ دیا جائے گا اور سیکیورٹی آپ کو دی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ اگر کہیں سال میں ٹرپ کرنا چاہتے ہیں یورپ وغیرہ امریکہ، وہ خرچہ دیا جائے گا، اور آپ کو اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بھی بنایا جائے گا۔ وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لیں۔ شام کو پھر ایک اور اسی ہوٹل میں دعوت تھی، پھر بھی چیمبر آف کامرس کے ممبرز آئے ہوئے تھے، ہم یہاں سے کچھ گفٹس بھی لے گئے تھے ان کو، وہ گفٹس ہم نے ان کو دے دیے تھے، وہ ہمارے لیے کچھ گفٹ چھوٹی موٹی انہوں نے ارینج کیا تھا، وہ ہمیں انہیں دے دیا تھا، گفٹس کی ایکسچینج ہو گئی، ڈنر وہیں پہ ہوا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سائٹس دکھاتے ہیں، سائٹس پہ ہم چلے گئے۔ ہمیں جو یونیورسٹی کے لیے پروپوز سائٹس تھے وہ 3 تھے، ایک تو ایک مکمل بڑی قسم کے بلڈنگ تھی جو کہ ایک لمبا اور 3 منزلہ پلازا تھا جو بالکل سڑک کے کنارے، مین سڑک کے کنارے تھا، اس وقت وہ خالی تھا، اس کا ہمیں وزٹ کرایا گیا، دکھایا گیا۔ پھر دوسرا آپشن ان کا تھا، اسی گروپ کی ایک بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن تھی جو کہ 3 یا 4 منزلہ تھی، اور اس کا سٹرکچر مکمل ہو گیا تھا، انٹرنل جو چیزیں تھیں وہ اس پہ کام ہو رہا تھا، وہ بھی کافی بڑی بلڈنگ تھی۔ اور تیسری انہوں نے شہر سے ذرا دور، کم از کم 6-7 کلومیٹر باہر ایک بہت بڑا پلاٹ تھا جو خالی تھا، وہ دکھایا کہ یہ بھی ایک آپشن ہے۔ ہاں ایک چوتھا آپشن یہ تھا کہ ان کی ایک پینٹ کی فیکٹری تھی، انڈسٹریل پینٹ کی، جو کہ بند تھی اور کافی بڑا ایریا تھا، وہ بھی ہمیں دکھایا گیا۔ اگر یہ موزون ہو، یہ بھی اب بند ہے، اور اس میں بیرکس نما پروڈکشن ہالز ہیں، ان کو اگر کنورٹ کیا جائے یونیورسٹی کے کلاس رومز وغیرہ اور لیبارٹریز میں، یہ سارے آپشن ہم نے دیکھ لیے، اس پہ ہم نے نوٹس بھی لیے، تصویریں بھی لیں، اور پھر ہم 14 تاریخ کو وہاں سے ایمبیسڈر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہاں روانہ ہو گئے۔ ابھی روانگی سے پہلے دوسرے دن صبح میں وہ جو انہوں نے مجھے آفر دی تھی اس کا میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا کہ نہیں سوری، میں یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتا۔ وجہ انہوں نے نہیں بتائی، لیکن وجہ میرے ذہن میں تھی، اس کو نہیں بتایا۔ وہ بندہ آیا تھا اور یہ ہمارے پاکستانی دوست بھی ساتھ تھے، اکیلے میں مجھ سے ملا، اور میں نے کہا سوری میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اب میں پاکستان میں سیٹلڈ ہو گیا ہوں اور میں یہاں آ نہیں سکتا۔ لیکن میرے ذہن میں وہاں کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا جو کہ مجھے بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ خیر پھر ہم سنا آ گئے۔ سنا میں ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ میٹنگ تھی، اسی سلسلے میں اس کو بھی بریف کرنا تھا، کیونکہ سب کچھ تو سینٹرل منسٹری آف ایجوکیشن کے تھرو ہونا تھا۔ اور میٹنگ میں منسٹر آف ایجوکیشن بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی 1-2 منسٹرز تھے، اور بزنس مین بھی تھے، ان سے میٹنگ ہوئی۔ سنا میں بھی ہمیں ایک اچھے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ پھر سنا یونیورسٹی کا وزٹ بھی کیا، پھر وہاں سنا شہر کا ہمیں ٹور دیا گیا، ماڈرن شہر کا بھی، اور پھر ان کا جو پرانا شہر ہے وہاں کا بھی ہمیں وزٹ کرایا گیا، جو کہ وہ بھی کافی اچھا صاف ستھرا تھا۔ خاص کر ان کی سنا کی بلڈنگز کافی امپریسو تھی، ایک ہی سٹائل کی بلڈنگز تھیں اور مجھے بڑی اچھی لگیں۔ خاص کر اس میں جو سٹون استعمال ہوئے تھے، ایز اے جیولوجسٹ وہ میں نے کافی اپریشیٹ کیا۔ تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اسی دن شام کو، یعنی وہاں سے مکلا سے روانہ ہونے سے پہلے شام کو، وہ پاکستانی دوست میرے پاس آئے اکیلے، اور مجھ سے اکیلے میں ملے اور مجھے کہا صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اپارچونٹی آپ کو مل رہی ہے، اور یہ تو زندگی میں ایک آدھ بار یہ موقع ملتا ہے، تو یہ آپ نے ریفیوز کر دیا۔ یہ تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دے رہا تھا، مائننگ سے لے کے جیولوجیکل انویسٹیگیشن سے لے کے سٹیل مل بنانے تک سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، تو آپ تو بلینئر بن جاتے اس پروجیکٹ سے۔
تو یہ اور پارٹنر ہوتے یہاں کے، تو یہ آپ نے ایک بہت بڑی اپارچونٹی ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں، اور مجھے اس بندے نے بتایا بھی کہ آپ جا کے ڈاکٹر صاحب کو کنونس کریں کہ یہ پروجیکٹ اپنے ذمہ لے لے۔ میں نے کہا نہیں، ساری یہاں کی سچویشن خراب ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں بہت جلد سول وار شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا خدا کو مانو سیف صاحب، یہ آپ کیا کریں، میں 20-22 سال سے یہاں مقیم ہوں، یہ ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں تھوڑے ہنگامے ہوتے ہیں، یہاں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ وہ خیر مایوس ہے کہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر ہم سنا آ گئے، جو میں نے سٹوری بتا دی وہاں کی، اور پھر ہم آخرکار سنا سے ہم 17 جولائی کو سنا سے روانہ ہوئے۔ کچھ شاپنگ کے ٹرپس پہ بھی وہ ہمیں لے گئے، وہاں سے تھوڑی بہت ہم نے شاپنگ کی بچوں کے لیے، واپس آ گئے۔ شامی صاحب کے گھر میں جب سنا میں تھے تو انہوں نے بھی ڈنر ارینج کیا تھا، جس میں لوکل وہاں کی بیوی، اس کے سنا کے بزنس مین اور کچھ پالیٹیشین، اور کافی بڑی اچھی گیدرنگ تھی اس کے گھر میں۔ پھر وہاں جو چیف سیکرٹری ایمبیسی کے تھے، سیکنڈ سیکرٹری سارے ایمبیسی کے، وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے پٹھان تھے، انہوں نے بھی گھر میں، ان کا بھی اچھا خاصا بڑا گھر تھا، دعوت کی تھی، اس میں بھی کافی لوگ انہوں نے انوائٹ کیے تھے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ ٹرپ ختم ہو گیا اور ہم واپس پاکستان آ گئے۔ میرا جو خطرہ تھا وہ 100% سے بھی زیادہ صحیح نکلا کہ 1 سال 1.5 کے اندر وہاں سیاسی حالات ایسے خراب ہو گئے، جو میڈیا میں آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہاں جو بھی پاکستانی کمیونٹی تھی، ایمبیسی کے لیے اور شامی صاحب کے لیے، ان کو بحفاظت نکالنا ایک چیلنج بن گیا تھا کہ ان کو کیسے بحفاظت نکالا جائے۔ خاص کر اس کی اپنی فیملی اور ایمبیسی کے سٹاف کو نکالنا بھی بہت مشکل تھا۔ تو وہ بھی شامی صاحب کی بڑی محنت اور خلوص سے وہ سارے پاکستانی کمیونٹی کے ممبرز، ان کی فیملیز، بچے بحفاظت پاکستان پہنچا دیے گئے، اور شامی صاحب اور ان کی فیملی اور جو بھی ایمبیسی کا سٹاف تھا وہ بھی وہاں سے نکل آیا۔ اور وہ سول وار ابھی تک چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ ہوتی قبائل جن کے ممبر سے ہم وہاں ملے تھے، ان سے بھی وہاں بات چیت ہوئی تھی، کسی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سول وار پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے چلے گی، اور یہ ملک بھی سٹیبل نہیں ہوگا پاکستان کی طرح۔ یہ بھی بہت ہی غریب، پولیٹیکلی، اکنامکلی اور سوشلی ایک بہت ہی انسٹیبل ملک ہے۔ اللہ پاکستان پہ بھی اور ان پہ بھی رحم کرے۔ لیکن میں لالچ میں نہیں آیا، اور شکر ہے کہ اس ٹرمائل میں پھنسنے سے میں بچ گیا۔ اور اگر میں زیادہ لالچ میں آتا، جس طرح میرے پاکستانی دوست نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی، میں نہیں آیا اس میں، تو میں بحفاظت وہاں سے نکل آیا۔ ورنہ اگر میں وہاں ہوتا اور فیملی بھی میرے ساتھ ہوتی، بچے بھی، تو معلوم نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اور کبھی کبھی لالچ نہ کرنا بھی انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بہت خوب ہی جانتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔